السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کو عجیب و غریب ہانٹیڈ ہاسٹل کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹیڈ۔ اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام میں مصروف تھا کہ میرا دروازہ کھٹکنے لگا۔ شروع میں تو اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے دروازہ کھولنا نہ چاہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دروازہ بہت ہی زور سے کھٹکنے لگا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ رات کے آدھے پہر کس کو کیا کام ہوگا کہ میرے کمرے کا دروازے پر دستک دے۔ اپنا کام چھوڑا، جا کے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت دروازے کے سامنے موجود ہے اور مجھے بڑے تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ 3 سے 4 دفعہ یہی بار بار اس سے کہا، مگر مجھے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ تھک ہار کے دروازہ بند کیا اور وقت بہت ہی زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے میں بستر کی طرف بڑھا اور جا کر لیٹ گیا۔ میں نے بڑی سونے کی کوشش کی، لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے اوپر نیند کی غنودگی چھانے لگی کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ 10 سے 15 دفعہ دستک ہوئی اور کہا کہ کون کم بخت ہوگا، اور جا کے دروازہ کھولا تو میرا دوست پسینے میں شرابور دروازے کے باہر کھڑا ہے اور بہت ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس وقت؟ میرے دوست نے کہا کہ ایک عورت نے میرے کمرے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے جی آنٹی، آپ کو اس وقت کیا کام ہے؟ تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ میں غصہ ہوا اور اس آنٹی کو برا بھلا کہا اور دروازہ بند کرنا چاہا، مگر اس عورت کے پاس بہت طاقت ہونے کی وجہ سے اس نے دروازے کو بند نہ ہونے دیا۔ اس کی طاقت کا کیا بتاؤں کہ اس کی ایک انگلی کی مدد سے دروازے کو کھولا رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کمرے میں آ گئی اور میرے گلے کو جا پکڑا، مجھے آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ میں نے تلاوت شروع کر دی۔ وہ عورت غائب ہو گئی اور میں نیچے سے دھڑام سے گر پڑا اور جلدی سے تمہارے کمرے کی طرف بھاگتا ہوا آ گیا۔ اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا، میرا نام احمد ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ میں تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عرب میں گیا ہوں۔ میں جس ہاسٹل میں رہتا ہوں وہاں بہت عجیب، نہ سمجھ آنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو پانی پلایا اور کہا، کچھ نہیں ہوتا، تم صبر سے کام لو، صبح ہوگی تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میرے دوست کو بڑی ہی دیر بعد نیند آئی اور اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ پھر کانوں میں صلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آئیں اور میں اٹھ گیا، اور میں نے اپنے دوست کا نام آپ کو نہیں بتایا، اس کے لیے معذرت۔ میرے دوست کا نام ابراہیم ہے۔ میں نے ابراہیم کو اٹھایا نماز کی ادائیگی کے لیے، 2 سے 4 دفعہ ہلایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو، اور ابراہیم نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ میں نے سوچا پہلے نماز ادا کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ اسے اٹھا دوں گا۔ میں اپنے روم سے باہر نکلا اور روم کا دروازہ بند کیا اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ صبح کی اذانوں کے وقت تھوڑا سا اندھیرا آسمان میں موجود ہوتا ہے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے مجھے ایک عورت کالا لباس پہنے نظر آئی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی، اللہ کا نام لیتے مسجد پہنچا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں نماز کے بعد کچھ وظائف کرتا ہوں، جس وجہ سے صبح کی تھوڑی سی روشنی رونما ہو جاتی ہے۔ اپنے وظائف کیے، دعا مانگی، اللہ کا ذکر کرتے ہاسٹل کی طرف چل پڑا۔ ابھی سورج طلوع ہونے میں آدھا گھنٹہ موجود تھا۔
اس لیے میں جلدی سے جلدی ہاسٹل پہنچا، کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے اور میرا دوست جان ابراہیم نماز نہ پڑھ سکے۔ جب میں ہاسٹل پہنچا، سیڑھیوں پر چڑھا۔ میرا کمرہ ہاسٹل کے تیسرے فلور پر واقع تھا۔ میں کمرے میں پہنچا، دروازہ کھولا، ابراہیم کو اٹھایا اور کہا کہ نماز کا وقت ابھی پڑا ہے، نماز پڑھ لو، پر ابراہیم کا بالکل بھی رسپانس نہ آیا۔ میں نے بہت زیادہ ابراہیم کو اٹھانے کی کوشش کی مگر میرا دوست نہ اٹھا۔ میں نے اپنے دوست کی سانسیں دیکھی تو نہیں چل رہی تھی۔ میں اور میرے کچھ دوستوں نے مل کر ابراہیم کو ہسپتال میں فوراً داخل کروایا۔ ابراہیم کو ایمرجنسی وارڈ داخل کر دیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ڈاکٹر آیا اور کہا کہ آپ نے یہ بات بڑی اطمینان سے سننی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دوست کو مرے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ مجھے اور میرے دوستوں کو عجیب دھچکا لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے کچھ دیر کے لیے میرے جسم سے روح نکال لی ہو۔ میں صدمے میں چلا گیا کیونکہ ابراہیم میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ ہم دونوں نے بچپن میں کالج اور اسکول اکٹھے پڑھے تھے اور ہم دونوں اکٹھے ہی سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ یہ شعر میرے دوست ابراہیم کے لیے۔ تم چلے تو گئے ہو مگر یادیں ابھی بھی باقی ہے، تم چلے تو گئے ہو مگر یادیں ابھی بھی باقی ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ میرے پنوں میں باقی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا مت بھولیے گا اور لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ، مہرباں وہ